جلائے جانے سے، بکھیرے جانے سے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ اب یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں؟ اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے یا نہیں؟ اس کی وصیت میں یہ دو چیزیں، میت کو جلانا اور پھر راکھ کو بکھیرنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہو گیا مجھے عذاب دے گا، لہذا میری راکھ کو بکھیر دینا تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے۔ یہ قدرت کا انکار، قدرت کا انکار۔ ہم جیسا کوئی سطحی انسان میں بیٹھا ہو، وہ کہے گا تو کافر ہو گیا، یہ نہیں کہے گا یہ کلمہ کفر، کلمہ کفر ہے، اور میں بھی یہ کہوں گا، آپ بھی یہ کہیں گے یہ کلمہ کفر ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تو کافر ہو گیا، ایک شخص معین کو مخصوص کر کے اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ چلے اس بات کو ہم نے رکھ لیا کہ تو کافر ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر لی اور جمع کر کے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، میرے بندے تو نے جو کچھ کیا ہے یہ کیوں کیا، تجھے کس چیز نے ابھارا یہ کرنے پر؟ اس نے کہا مخافتک یا رب، یا اللہ تیرے خوف میں، تیرے خوف میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اب میں اس کو کافر کہتا رہوں، اللہ اس کو معاف کر چکا ہے، یہ اللہ پر قول بلا علم ہے یا نہیں؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ خبر تو اللہ نے دی ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے، ہمیں معلوم ہو گئی۔ اگر پیغمبر علیہ السلام یہ خبر نہ دیتے، ہمیں معلوم نہ ہوتی، اور ہم کیا کہتے کہ یہ شخص کافر ہو چکا، یہ نہ کہتے کہ اس کا یہ کلام کفر۔ دیکھو اگر یہ کہو گے کہ یہ بات کفر ہے اور یہ بات واقعتاً ظاہراً و باطناً اس کے عقیدے کا حصہ ہے، اس کفر کی زد میں وہ آ جائے گا، بات پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے علم میں ہے باطناً کہ یہ بات اس کے دل سے نہیں ہے، جہل کی بنا پر اس کو اس کا علم نہیں، اس کی حیثیت کا احساس نہیں، اس کا مبلغ علم اتنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اس مبلغ علم کی بنا پر اس کو معذور قرار دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے جس کا ہمیں علم نہیں، اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں، ہم اس کے اس کفری عقیدے کی بنا پر اسے کافر کہتے ہیں۔ مانا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا یہ کلام کفر ہے تو اس کی زد میں اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کی زد میں یہ نہیں آتا کیونکہ اللہ اس کو معاف کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے یہ کسی معین شخص کی تکفیر کرنا۔ نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اس کا ذکر کیا، اللہ افرح بتوبۃ عبادہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خوش کب ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے۔ آپ نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک شخص جنگل میں ہے، سواری اس کے ساتھ ہے، اس سواری پر اس کا کھانا ہے، پانی ہے، مگر اچانک وہ گم ہو گئی، سواری گم ہو گئی۔ اب وہ جنگل بیابان، نہ کہیں کھانا نہ پانی، اب وہ بیچارہ ایک جگہ بیٹھ گیا اپنی موت کا منتظر، اس کی آخری سانسیں چل رہی۔ اچانک سر اٹھا کے دیکھا سواری سامنے کھڑی ہے، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اتنا خوش ہوا کہ شدت فرحت کی بنا پر اسے احساس ہی نہ ہو سکا وہ کیا کہہ رہے۔ شدت فرحت کی بنا پر کہہ اٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک شخص شدت فرحت سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکے اس کی زبان پر کیا جاری ہوا، تو یہ کلمہ قابل معافی ہے یا نہیں؟ حالانکہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر ہم سنیں گے ہم کہیں گے یہ کلمہ کفر ہے، لیکن کچھ لوگ کہیں گے تو کافر ہو گیا، حالانکہ اس نے یہ کلمہ کس بنیاد پر کہا؟ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ شدت فرحت کی بنا پر کوئی شخص اگر مغلوب ہو جائے اور مغلوب ہو کر کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا اس کو احساس ہی نہیں، تو وہ قابل معافی اللہ کے ہے،
اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے، اور اللہ نے کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کر دی۔ تو بعض اوقات ایک شخص ایک کفریہ بات کہتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، مگر وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ خبریں اللہ اور اس کے رسول سے پہنچ رہی۔ میرے بھائی اور دوستو، تکفیر معین کا اختیار اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر کسی انسان کے کافر ہونے کا ذکر کیا تو اپنے خالق اور مالک کی وحی سے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکفیر دو چیزوں کی متقاضی ہے، ایک اس شخص کا ظاہر، دوسرا اس کا باطن۔ ہمارے سامنے اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن نہیں۔ باطن کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے، کسی انسان کے سامنے۔ تو باطن میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اس کے باطن میں کوئی ایسی چیز ہو جو عند اللہ معذور ہو، عذر بن سکتی ہو، اور ہم مصر ہو اس کے اس ظاہری فیصلے پر۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ اللہ پر قول بلا علم ہوگا۔ ہم کیا کہیں؟ وہی جو شریعت نے سمجھایا۔ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی اس بات کو، اس کے اس عمل کو کفر کہو، کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ اس کی ذات کو نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ عمل کفر ہو مگر باطن کے اعتبار سے وہ عند اللہ معذور ہو، اس کے معذور ہونے کا ہمیں علم نہ ہو۔ لوگ نواقض ایمان کی بات کرتے ہیں کہ کچھ باتوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، یقیناً ٹوٹ جاتا ہے، مگر علماء کے کلام کو آپ پڑھیں، یہ اس وقت ہے جب اس کی شرائط موجود ہو اور موانع کی نفی ہو، کوئی مانع نہ ہو سکتا ہے ایک شخص کوئی ایسا ناقض ایمان اختیار کرتا ہے کہ اندر سے وہ معذور ہے، جاہل ہے، اور اس کا جہل عند اللہ عذر ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یہ علم صرف خالق کائنات کے پاس، ہمارے پاس نہیں۔ اس کے جہل کا فیصلہ، باطن کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہیں گے یہ چیز ناقض ایمان ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ عمل کفر ہے، لیکن یہ نہیں کہیں کہ تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ ہمیں اس کے باطن کا علم۔ ہو سکتا ہے باطن وہ عند اللہ معذور ہو، اس کا عذر اللہ کے قابل قبول ہو۔ جیسے یہ دو مثالیں، وصیت کرنے والا اللہ کے ہاں قابل معافی قرار پایا، حالانکہ اس کا قول عقیدہ کفر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مجھ پر قادر نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت کا انکار کفر، مگر اللہ جانتا تھا کہ یہ باطناً معذور ہے، اس کا عذر اللہ نے قبول کر لیا، بندے کو معاف کر دیا۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام یہ مثال دی کہ ایک شخص شدت فرحت سے مغلوب ہو کر یہ بات کہہ دے، اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو۔ ہم ظاہراً یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یہ کلمہ کفر ہے، پرلے درجے کا کفر ہے، لیکن اس کا باطن کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ اگر وہ باطناً بھی اس کفر کا مرتکب ہے تو پھر وہ کافر ہے، لیکن اللہ کے علم میں، اور اگر وہ باطناً معذور ہے تو پھر وہ معذور ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ تو ہم حکم کس پر لگائیں؟ لوگوں کے عمل پر، نہ کہ لوگوں کی ذات پر۔ پھر ایک تیسری چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ اور ہے سری، بالکل خفیہ، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ ایک بندے نے عمل کفر بک دیا یا کر لیا، وہ کلمہ کفر کہہ دیا، کفر کا عمل کر لیا، اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو گیا، تو یہ شرط نہیں ہے کہ اپنی غلطی سے آپ کو آگاہ کرے، کیا مجھے کافر کہنے والے میں رجوع کرتا ہوں، یہ شرط نہیں، بلکہ رات کی تاریکی میں وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اس توبہ کی آپ کو اطلاع دینا ضروری نہیں، توبہ کا معاملہ بندے اور اس کے پروردگار کے باب ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی شرط نہیں کہ جب تک لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے میرے بندے رات کو چھپ کر آ جائے، سری اور خفیہ مجھ سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ توبہ کے دو دروازے، ایک ذاتی ایک اجتماعی۔ ذاتی دروازہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک بندے کی جان اس کے حلق میں نہ پھنس جائے۔ یہ بندے، ہر بندے کی ذات کے ساتھ، جب تک وہ زندہ ہے اور اس کی موت کا وقت نہیں آ گیا، موت کا پیام نہیں آ گیا، اس وقت تک